نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. لیسن نمبر 59 سورۃ النساء آیت نمبر 36 سے 50 تک انشاءاللہ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور عبادت کرو اللہ کی. عبادت دو چیزوں کا مجموعہ ہے، تذلل اور خضوع. اللہ کی عبادت کرو. اس آیت کی ابتدا اس حکم سے ہو رہی ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے. وَلَا تُشْرِكُوا اور نہ تم شریک ٹھہراؤ بھی ساتھ اس کے شیئن کچھ بھی. شیئن نکرہ ہے، یعنی کسی بھی چیز کو خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، چھپی ہو یا ظاہر، کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. شرک کہتے ہیں غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور غیر اللہ میں اللہ کے علاوہ سب آ جاتے ہیں. اللہ کی ذات میں شرک نہیں ہونا چاہیے، اس کی ربوبیت میں یعنی اس کے رب ہونے میں، الوہیت میں یعنی اس کے الہ ہونے میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. وہ خالق ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. وہ رازق ہے، نعمتیں دینے والا ہے، اور تمام اوقات اور حالات میں اپنی مخلوق پر فضل و کرم فرمانے والا ہے. ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس کے لیے عاجزی، تواضع، خضوع و خشوع اختیار کرنا ہے. پھر ایسے انسان پر اللہ کی عبادت بھاری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں فرماتے ہیں آیت نمبر 23 وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ النساء آیت 48 میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا، اور جو اللہ کا شریک بنائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑا. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بلا شبہ اگر آپ نے شریک ٹھہرایا تو یقیناً آپ کا عمل بھی ضرور ضائع ہو جائے گا، اور آپ ضرور بضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. بخاری کی روایت میں آتا ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ جب بندے ایسا کریں تو پھر بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ وہ انہیں عذاب نہ دے. تو اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. پھر بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے
وہ رب جو خالق اور رازق ہے. جو اللہ کو خالق اور رازق مانے وہ جانتا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے، تو اس کے اندر خوب عاجزی ہوتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور والدین کے ساتھ احساناً احسان کرو. والدین میں پہلے درجے پر اپنے والدین، پھر ان کے والدین یعنی نانا نانی، دادا دادی، اسی طرح سے قانونی والدین ساس اور سسر بھی ان میں شامل ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. والدین سے حسن سلوک کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے. اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. یہاں خاص الخاص اس آیت میں ماں کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ ماں اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ قربانی کرتی ہے. والدین ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں اور اظہار نعمت پسندیدہ ہے. اور یہاں پر والدین کے ساتھ احسان کرنے کا کہا گیا ہے، کوئی دوسری چوائس نہیں ہے. احسان یہ ہے کہ اچھا ہی نہیں بلکہ حق سے زیادہ ادا کرنا ہے. عمومی طور پر ہم جب اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ ہم کون سا برا کر رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ. تو برائی نہ کرنا، اچھا کرنا، اچھا ہی نہیں بلکہ حق سے زیادہ ادا کرنا ہے. پھر احسان بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جو جان کے ساتھ احسان ہوتا ہے، کسی طرح کی خدمت کرنا، ساتھ دینا. دوسرا مال کے ساتھ احسان کرنا، کسی نہ کسی طرح سے بھی مال کے ذریعے بھی اپنے والدین پر احسان کیا جائے. اور تیسرا علم کے ساتھ احسان کرنا، انہیں کوئی نہ کوئی قرآن و سنہ کے ذریعے علم پہنچاتے رہنا. تو احسان کرنا ہے بس، اور کوئی چوائس نہیں ہے. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور ساتھ رشتہ داروں کے، یعنی والدین کے بعد پھر اولاد اور اولاد میں پھر بھائی بہن، یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں فرماتے ہیں آیت نمبر 26 وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو اس کا حق دے دو. ترمذی کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پر صدقہ صرف صدقہ ہے، جبکہ رشتہ دار پر صدقہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. تو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے. والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو. یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے اسی سورہ کی ابتدا میں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی یعنی احسان کرو. یہاں اس لفظ میں فقراء کا معنی بھی ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو سو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے. بخاری کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ مال بڑا سرسبز اور شیریں ہے، تو اس مسلمان کا مال کتنا اچھا ہے جس میں سے وہ مسکین، یتیم اور مسافر کو دیتا ہے۔ اس حدیث کا اگر آپ ابتدائی حصہ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال بڑا سرسبز اور شیریں ہے، یعنی اس مال کی محبت انسان کے دل میں اتنی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا اس مسلمان کا مال کتنا اچھا ہے جس میں مسکین، یتیم اور مسافر کا بھی حق ہے، یعنی وہ ان کو بھی دیتا ہے، ان سے بھی اپنے مال کو شیئر کرتا ہے۔ والجاری اور پڑوسی، ذل قربا رشتہ دار اور پڑوسی رشتہ دار، والجار الجنوبی اور ہمسائے اجنبی۔ قرابت والے ہمسائے سے مراد رشتہ دار ہمسائے ہیں، اور اجنبی ہمسائے سے مراد غیر رشتہ دار ہمسائے ہیں۔ ہمسائے سے بہتر سلوک پر بہت سی احادیث آتی ہیں۔ پڑوسی سے پڑوسی کی حیثیت کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، پھر وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جس کی ایذا دہی سے یعنی تکلیف سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی ایمان کو کس چیز سے جوڑ دیا گیا؟ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے۔ جو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، ان کو تکلیف دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اللہ کی قسم کھا کر کہا ہے کہ وہ شخص مومن ہی نہیں۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایذا دہی سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے پہلے جو حدیث تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے، اور یہاں آ رہا ہے کہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے، یعنی ان کو وہ ڈیو رسپیکٹ دے جس کے وہ حقدار ہیں۔ اور عمومی طور پر لوگ اسی میں ہی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمسائے سے حسن سلوک کے بارے میں اتنی وصیت کرتے رہے کہ میں نے سمجھا کہ وہ اسے وارث بھی بنا دیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث مسلم میں بھی آتی ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں وصیت کرنے آتے تھے، تاکیدی حکم لے کر آتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو وارث بنا دیا جائے، یعنی اب وراثت کا حق دینا ہی باقی رہ گیا تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ابو ذر جب تم سالن پکاؤ تو اس کا شوربہ زیادہ کر لیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر آپ کچھ بھی پکا رہے ہیں، اگر اس کی کوانٹٹی کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں اور اسے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ عین اسلامی تعلیمات ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمسایہ اپنے قرب کی وجہ سے
اس جائیداد کو جس کو بیچنا ہو زیادہ حقدار ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اگر آپ اپنا گھر بیچ رہے ہیں یا اپنی گاڑی بیچ رہے ہیں یا کوئی اور بھی چیز فرنیچر میں سے بیچ رہے ہیں، کوئی بھی چیز اگر آپ بیچ رہے ہیں تو آپ پہلے پڑوسی سے پوچھ لیں کہ کیا آپ کو ہم سے یہ خریدنی ہے، کیونکہ اس کو خریدنے کا زیادہ حقدار پڑوسی ہوتا ہے. پھر بخاری کی روایت میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں تو میں کس کو تحفہ بھیجوں؟ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی لمیٹڈ چیز ہوتی ہے کہ آپ 2 پڑوسیوں میں سے کسی ایک کو بھیج سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو، جو بہت زیادہ کلوزسٹ ہے، پہلے اس کا حق بنتا ہے. مسلم کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی ہمسائی اپنی ہمسائی کے تحفے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ تحفہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہمسایہ اپنے ہمسائے کو اپنی دیوار میں لکڑی رکھنے سے منع نہ کرے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. کوئی بیم وغیرہ یا کوئی لکڑی کا ایسا بڑا سا پیس دیوار کے ساتھ اگر کسی پڑوسی نے رکھا ہوا ہے تو وہ منع نہ کرے. اسلام تو یہ سکھاتا ہے. ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ اپنے ہمسایوں کو یہ کہتے سنیں کہ آپ نے اچھا کام کیا تو فی الواقع آپ نے اچھا کام کیا ہے، اور جب آپ یہ سنیں کہ آپ نے برا کام کیا ہے تو فی الواقع آپ نے برا کام کیا ہے. کیونکہ کوئی پڑوسی آپ کو یہ کہتا ہے آپ نے اچھا کام کیا، وہ آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے تو وہ واقعی اچھا کام ہوتا ہے، اور اگر وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا تو وہ واقعی برا کام ہوتا ہے. بہقی کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مسلمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے اس حال میں کہ اس کا ہمسایہ بھوکا رہے. اب بے شمار احادیث ہیں جس سے ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی تعلیم ملتی ہے. تو پڑوسی کی حیثیت سے حسن سلوک کیا جائے، وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، پھر فرمایا وَالصَّاحِبِ، اور ساتھی بالجنب، پہلو کے ساتھی سے یعنی حسن سلوک کرو، یعنی ہم نشین، دوست، سفر کا ساتھی. بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے بیوی مراد ہے کیونکہ وہ بھی لائف پارٹنر ہوتی ہے. پھر علم سیکھنے کے لیے آنے والے یعنی کمپینینز، کلاس فیلوز. اسی طرح سے شریک کار، بزنس پارٹنر، یعنی کوئی کاروباری سلسلے میں پاس آ بیٹھنے والے، یا پھر کسی دوسرے کام کو سیکھنے آنے والے، سب مراد ہیں. ہر وہ شخص مراد ہے جو فائدے کی امید پر کسی کی قربت اور ہم نشینی اختیار کرے. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، یعنی ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. تو اس آیت کے حصے میں ہم خلاصے کے طور پر یوں کہہ سکتے ہیں کہ 3 قسم کے ہمسایوں کا ذکر آیا ہے. ایک وہ ہمسائے جو رشتہ دار بھی ہیں، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى. دوسرے وہ جو تمہارے پہلو یا تمہارے مکان کے پاس تو رہتے ہیں مگر وہ تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں، یعنی ایسے پڑوسی جو غیر ہوں، رشتہ دار نہ ہوں. وَالْجَارِ
جنوبی. اسی طرح تیسرے والصاحب بالجم، وہ جو تمہاری سوسائٹی سے متعلق ہوں، مثلا دوست جو ایک جگہ مل بیٹھتے ہوں یا کسی دفتر میں یا کسی دوسری جگہ اکٹھے کام کرتے ہوں، جن کا اکثر ملنا جلنا رہتا ہے، ان سب سے حسن سلوک کرنا ہے. پھر جو زیادہ کلوز ہوں اسی ترتیب سے ان کا خیال رکھا جائے گا. جیسے کہ سب سے زیادہ حقدار رشتہ دار پڑوسی ہیں، کیونکہ وہ رشتہ دار بھی ہیں اور پڑوسی بھی ہیں. پھر ان کے بعد گھر کے آس پاس رہنے والے ہمسائے، پھر جو ہم نشین، ہم جماعت اور کولیگز وغیرہ ہیں، کمپینینز ہیں. یہاں ایک بہت اہم بات جو سمجھائی جا رہی ہے کہ ہمارا دین ہمیں مل جل کر رہنے کی ترغیب دیتا ہے، تاکید کرتا ہے. آج کل پڑوسیوں کا خیال کرنے والے لوگ کم ہیں، یہاں تک کہ ان کے غم دکھ درد کا بھی معلوم نہیں ہوتا، اور یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اگر ہمسایوں کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ادا کیے جائیں تو ماحول خوشگوار ہو جائے. بہت سارے احسان کے معاملے ان پڑوسیوں کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں. مثلا کوئی ضرورت کی چیز ان کے پاس نہیں اور وہ آپ سے اس کا تقاضا کرتے ہیں، آپ کے پاس موجود ہے، آپ ان کو دے دیں. آپ ان کے بچوں کا خیال کر سکتے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کی نگرانی کر سکتے ہیں. پھر پڑوسیوں کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ ان کی ٹوہ نہ لگائی جائے، ان کے عیب نہ تلاش کیے جائیں، اور اگر ان کے آرام کا وقت ہو تو اس وقت کوئی ایسا کام اپنے گھر میں نہ کیا جائے جس کی وجہ سے شور ہو رہا ہو. مثلا کوئی کیلی ٹھونک رہے ہیں اگر ہم ایسے ٹائم پر جس ٹائم پر پڑوسیوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو یہ بھی غلط ہوگا. اسی طرح سے مثلا اگر آپ قرآن ہی سن رہے ہیں لیکن اتنی اونچی آواز میں کہ اس سے آپ کے پڑوسیوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں. بیسیکلی اس میں یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ آپ کو اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی، اور یہ حقوق العباد کا بہت اہم نقطہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ دی جائے. پھر فرمایا وَبِنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے یعنی ساتھ احسان کرو. وَبِنِ السَّبِيلِ میں ایک معنی تو مسافر ہے کہ کوئی مسافر ہے، آیا ہے اور اس کو کوئی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ احسان کرو. پھر اس میں مہمان بھی آ جاتے ہیں اور وہ لوگ بھی کہ جو آپ کے ساتھ راستہ شیئر کرتے ہیں، یعنی سڑک پر بھی. مسافروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ملتی ہیں. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے. اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا جس کے پاس فاضل سواری ہے یعنی ایکسٹرا سواری ہے وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں. جس کے پاس زائد کھانا ہو یعنی ایکسٹرا ہے اس کے پاس کھانا، وہ اسے دے دے جس کے پاس کھانا نہیں. غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی ایک ایک قسم کا جدا جدا ذکر کیا، یعنی ایک ایک چیز کا نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا یہ بھی ایکسٹرا ہے تو یہ جس کے پاس نہیں ہے اس کو دے دو. حتیٰ کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ اپنے زائد مال میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو جو سفر پر روانہ ہو رہا تھا کہا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایسے ہی رخصت کروں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رخصت کیا کرتے تھے. پھر انہوں نے کہا استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تمہارا دین، تمہاری امانت اور تمہارے آخری اعمال اللہ کے سپرد کرتا ہوں.
اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے سفر پر جانے والے کو اس طرح سے رخصت کیا کرتے تھے، اس کا دین، اس کی امانت اور اس کا آخری عمل اللہ کے حوالے کیا کرتے تھے، کیونکہ جو بھی سفر پر جا رہا ہوتا ہے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی اس سے دوبارہ ملاقات ہوگی بھی یا نہیں، تو اسے اللہ کے سپرد کرنا دراصل عین عقل مندی ہے، کیونکہ جو چیز اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ حفاظت کی دعا ہے جو مسافر کو دی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں اور نہ انہیں پاک کرے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں کس بات کی علامت ہے؟ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ ایک وہ جس کے پاس راستے میں فاضل پانی ہو، یعنی اس کے پاس ایکسٹرا پانی ہے اور وہ مسافر کو بھی نہ دے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ 3 میں سے یہاں ایک کا ذکر ہوا ہے کہ اس کے پاس ایکسٹرا پانی موجود ہے اور اس کے ساتھی کو، جو مسافر ساتھی اس کو ضرورت ہے لیکن وہ اسے نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے شخص کو دیکھے گا بھی نہیں، اسے پاک بھی نہیں کرے گا اور اسے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہمیں روانہ کرتے ہیں، پھر ہم راستے میں ایسے لوگوں کے پاس اترتے ہیں جو ہماری مہمانی تک نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ دستور کے مطابق تمہاری مہمانی کریں تو فبیہا، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور اگر نہ کریں تو دستور کے مطابق مہمانی کا حق ان سے وصول کر لو، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں جو بات ہو رہی ہے وہ اس اعتبار سے ہو رہی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو عرب بھر میں پانی کی بڑی قلت ہوا کرتی تھی، بستیوں میں بھی اور شہروں میں بھی، اور اس دور میں بستی والوں کا مسافروں کی مہمانی پر انکار کرنا دراصل ان کو مار دینے کے برابر ہوتا تھا، لہٰذا جو مہمانی نہ کرے تو پھر اس سے حق وصول کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ لیکن آج کل اسپیشلی پاکستان کی بات کریں یا دیگر ممالک کی بات کریں تو یہ صورتحال اب نہیں ہے، پانی عام ہے، بستیاں بھی قریب قریب ہیں، ہوٹلز ہوتے ہیں، تو پھر ناجائز طریقے سے مہمانی وصول کرنے کا حق اب نہیں رہا۔ اب یہ صورت صرف اسی وقت جائز ہوگی کہ جب مسافر کے پاس زادرہ ختم ہو جائے اور کوئی شخص اس کو کھانا کھلانے کے لیے یا اس کی مہمانی کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور ہم انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے کہ ایسے مسافر کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، صدقہ تو کیا ہی جا سکتا ہے، زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، خواہ وہ اپنے گھر میں کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو۔ سم ٹائمز ایسے حادثے بھی مسافروں کو درپیش ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مثلا کسی نے ان کا مال لوٹ لیا، اب وہ جہاں پہنچے ہیں وہاں ان کے پاس خرچ کے لیے کوئی پیسہ نہیں، تو پھر ایسی صورت میں ان پر صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کی زکوٰۃ کے ساتھ بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ خیر، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم سفر لوگوں کو ایک دوسرے سے تعاون کرنا ضروری ہے، جو کہ ہم نے ابھی حدیث میں پڑھا بھی کہ ایک مسافر کے پاس کھانے پینے کی یا ضرورت کی کوئی بھی چیز ایکسٹرا ہے تو وہ اپنے ایسے ہی مسافر بھائی کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے، اور جو نہ دے تو پھر وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دیکھے گا بھی نہیں، اسے پاک بھی نہیں کرے گا اور اسے دردناک عذاب ہوگا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ جس عمل کے لیے اتنی خطرناک وعید ہو تو وہ پھر کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور ان کے ساتھ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی احسان کرو۔ وما کا ما یہاں بمانا الذی ہے، یعنی وہ جو
جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ. اس سے ایک مراد تو لونڈی غلام ہے، اور چونکہ اب لونڈی غلام نہیں ہے تو پھر اس میں جو بھی ماتحت ہیں، خادمین ہیں، نوکر وغیرہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں. تو بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ ان میں جانور اور مویشی بھی شامل ہیں جو انسان اپنی ضرورت کے تحت اپنے گھر میں پالتا ہے. مثلا سواری کے لیے کوئی گھوڑا ہے یا اونٹ ہے، یا دودھ حاصل کرنے کے لیے بھیڑ بکری اور گائے بھینس مرغیاں وغیرہ. تو ان جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. لونڈی غلاموں سے بہتر سلوک کرنے پر ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے اور فلاں، مراد ان سے سیدنا بلال حبشی جو کہ آزاد شدہ غلام تھے، کہتے ہیں میرے اور فلاں کے درمیان سخت کلامی ہوئی تو میں نے اسے ماں کی آر دلائی. یہ کہا کہ اے کالی ماں کے بیٹے. انہوں نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ابو ذر تم ایسے انسان ہو جس میں جاہلیت ابھی بھی باقی ہے. میں نے کہا، یعنی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اتنی بڑی عمر ہو جانے کے باوجود بھی باقی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے. تو جس شخص کا بھائی اللہ اس کے تحت کر دے تو اسے چاہیے کہ اسے وہی کچھ کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے. ایسا کام کرنے کو نہ کہے جو اس پر بھاری ہو، اور اگر ایسا کام کرنے کو کہے تو خود بھی اس کی مدد کرے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پھر بہت ساری ڈیٹیلز ہم پچھلی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں کہ لونڈی غلاموں کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق بہتر سلوک کیسے کیا جائے گا. تو اس آیت کے حصے پر عمل کرنے کے لیے اپنے ماتحت سے بھی حسن سلوک ہوگا اگرچہ وہ غلام نہیں ہے، کیونکہ فی الوقت غلامی اس دنیا میں موجود نہیں. تو اپنے ماتحت سے جو اگرچہ غلام نہیں، حسن سلوک والا معاملہ کرنا چاہیے. مثلا گھر، دکان، کارخانوں کے ملازم اور نوکر چاکر وغیرہ بھی اسی میں ہی آ جائیں گے، کیونکہ یہ بھی غلاموں کی مشابہت رکھتے ہیں. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یعنی جو تمہارے لونڈی غلام ہیں ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو. اسلام سے پہلے غلاموں کی جس قدر بری حالت تھی وہ ہم سب ہی جانتے ہیں. اسلام نے غلاموں کو اتنے حقوق عطا کیے ہیں کہ وہ معاشرے کا معزز فرد بن گئے، اور اسلام نے جو ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے یہ اسی کا ہی اثر ہے. یعنی اسلام نے ان کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی خوبصورت تعلیمات دی ہیں کہ نام کے علاوہ غلام اور آزاد میں کچھ فرق نہ رہ گیا. یعنی نام ہی ایک رہا، وہی نام رہا، باقی ان کا سٹیٹس چینج ہو گیا. پھر غلاموں کا فقیہ اور محدث ہونا تاریخ سے ثابت ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے ان کو اپنا بیٹا بنایا، پھر اپنی پھوپھی زاد بہن سے ان کا نکاح کیا. پھر زید بن حارثہ اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما دونوں کو کئی بار لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا، جن کے تحت کبار صحابہ جنگ میں شریک ہوتے تھے، بڑے بڑے صحابہ جنگ میں شریک ہوتے تھے.
سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ رنگت میں کالے تھے اور ان کے ہونٹ بھی موٹے تھے، یعنی حبشی غلام تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر پکارتے تھے، یعنی اتنی عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ ان کو پکارتے تھے۔ پھر تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ سیدنا عمر جب اپنی وفات کے وقت کے قریب تھے تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ نامزد کر دیتا۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پر غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو جب تک وہ تمہیں اللہ کے احکام کے مطابق چلاتا رہے اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ یعنی ایک غلام شخص بھی امیر بنایا جا سکتا ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس حصے میں مفسرین نے جانوروں اور مویشیوں کو بھی شامل کیا ہے۔ جانوروں کے ساتھ بھی مالک کو حسن سلوک کرنا چاہیے، اور یہ معنی اس اعتبار سے بھی مناسب محسوس ہوتا ہے کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر رحم کرنے اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، من کانا، اس سے جو کوئی ہو، مختالن، اکڑنے والا، فخورا، فخر کرنے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے اس سے جو اکڑنے والا ہو، فخر کرنے والا ہو، جس میں کوئی خوبی نہیں ہوتی اس سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ اس آیت کا اختتام اس بات سے کیوں کیا گیا، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا سے؟ اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو اس آیت کی ابتدا میں اللہ کے حق کو بیان کیا گیا اور پھر بندوں کے حقوق کے بارے میں تاکید آئی ہے۔ تو اللہ اور بندوں کا حق ادا کرنے میں تکبر رکاوٹ بنتا ہے، اور اگر انسان صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت نہ کرے تو پھر وہ غرور میں مبتلا ہو کر فخر کرنے لگتا ہے اور خود کو بہتر سمجھنے لگتا ہے، اور یہی چیز اس کے پھر رویے اور عمل سے چھلکنے لگتی ہے۔ کیونکہ جو بھی اللہ کو خالق اور رازق مانے اور پھر وہ یہ جانتا ہو کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے، تو پھر وہ ان سب چیزوں کا منکر نہیں ہو سکتا، پھر وہ مختال اور فخور نہیں ہو سکتا، اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ مختالن کا لفظ خیل سے ہے، اور خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو گھوڑے کی چال میں فخر ہوتا ہے، تو مختال کا تعلق پھر خیل یعنی خیال سے ہے، یعنی اس کی ابتدا سوچ سے ہوتی ہے کہ ایسا شخص خود کو بہت اچھا سمجھتا ہے، اور پھر فخورا یعنی اس کے رویوں میں بھی پھر فخر آنے لگتا ہے۔ تو سوچ میں اکڑنا مختالن، اور رویوں اور عمل میں اکڑنا فخورا کہلاتا ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ ایک چھوٹا سا ہوم ورک اگر آپ سب لکھ لیں کہ اس میں جتنے بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، آپ ہر کسی کے ساتھ احسان کا ایک طریقہ لکھیں گے تاکہ آپ کو بھی یہ بات پتہ چلے کہ جس چیز کو آپ احسان سمجھ رہے ہیں گویا وہ احسان ہے بھی یا نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم احسان کیوں کریں؟ وہ اس لیے کہ اسلام کا حسن ہے احسان کرنا،
یعنی انسان یہ نہ دیکھے کہ دوسرے نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ یہ دیکھے کہ اس کے ذمے کیا ہے، وہ کتنا خوبصورت عمل کر سکتا ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کی جزا اور کچھ بھی نہیں سوائے احسان کے، یعنی اگر ہم کسی کے ساتھ بھی خوبصورت عمل کریں گے تو جواباً ہمیں بھی وہی چیز اللہ کی طرف سے ملے گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتوں میں جو اپ اینڈ ڈاؤنس دیے ہیں، یعنی کسی کو نعمتیں زیادہ دی ہیں اور کسی کو کم دی ہیں، وہ اس لیے کہ دنیا میں بیلنس قائم رہے۔ تو جس کو زیادہ نعمتیں ملی ہیں وہ کس طرح سے ان نعمتوں کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور جس کے پاس کم ہے وہ کس طرح سے ان کم نعمتوں کے ذریعے بھی فائدہ اٹھا کر اللہ کا شکر گزار بنتے ہیں۔ کسی کے پاس علم زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، تو زیادہ علم والوں کو احسان کی روش اختیار کرتے ہوئے کم علم لوگوں تک اس علم کو پہنچانا ہے، کیونکہ انسان اسی طرح آزمایا گیا ہے اور یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شخص کے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اس میں جو اہم ترین میسج ہے وہ یہ کہ احسان کرنا ہے۔ احسان تعلقات کو خوبصورت بناتا ہے اور یہ بہترین اخلاق ہیں، اس سے زندگی میں بھی خوشگواری آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔